باہر محلے سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے اور تم بھی پڑھ رہے ہوتے ہو، تمہاری اور ان کی نماز میں ایک رتی کا فرق نہیں ہوتا۔ تمہاری نماز سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ اہل علم ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تمہاری نماز اور ایک دکاندار کی نماز ایک جیسی، باہر چائے بیچنے والے کی نماز اور تمہارے مشکات شریف پڑھنے والوں کی نماز ایک جیسی۔ اقاموا الصلاۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ قرۃ عینی عربی محاورہ ہے، اردو محاورہ نہیں ہے، یہ عربی محاورہ ہے، وہاں سے اردو میں آیا ہے کہ ریت کے طوفان میں جب آنکھوں میں گرم ریت پڑتی تھی اور اونٹ تو آنکھیں بند کر لیتا تھا، لیکن چلانے والا تو آنکھیں بند نہیں کر سکتا، اسے تو راستہ دیکھنا ہے، تو وہ گرم ریت اس کی آنکھوں کو جلا دیتی تھی۔ تو چلتے 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 جب اسے کوئی اونٹ نظر آتی، کوئی پہاڑی نظر آتی، کوئی کھو نظر آتی، کوئی چٹان نظر آتی، وہ اونٹنوں کو بٹھا کے بھاگ کے اس کے نیچے چھپتا اور جلدی سے مشکیزہ نکال کے پانی لے کر اپنی آنکھوں میں ڈالتا، اور تھوڑی سی جب ٹھنڈک ہوتی تو کہتا شکر ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ اس بدو سے سمجھو کہ نماز کی ٹھنڈک میرا نبی کیا کہہ رہا ہے۔ ہم کیا سمجھ، ہم نے تو اے سی والی مسجد میں نماز پڑھنی، ہمیں کیا خبر کہ آنکھوں کی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ ہمارا تو ٹھا 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 چل رہے ہوتے۔ اقام الصلاۃ، نماز۔ ارحنا بہا یا بلال، بلال مجھے راحت پہنچا، اذان دے، نماز پڑھیں، راحت پہنچا۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی دفعہ سنا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں چل چل چل، میوات پہاڑی علاقہ ہے، ہماری ٹانگوں میں سلاخیں پڑ جاتی، ہمارا تھک کے چور ہو جاتی، اور جب ہم مسجد پہنچتے تو جاتے گر کے سو جاتے، اور مولانا الیاس صاحب وضو کر کے نماز نہیں پڑھتے اور فرماتے تم سو کے آرام لیتے ہو، میں نماز پڑھ کے آرام لیتا۔ اور میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود دیکھا، ان کی وفات سے ایک ہفتہ پہلے وہ غشی میں تھے، اذان ہوئی تو ان کے نواسے نے کان میں کہا الصلاۃ، تو آنکھیں کھول دی، اٹھ کے بیٹھے، ٹوائلٹ ان کو لے گئے، وضو کیا، میں ساتھ تھا، ویل چیئر پر لے کر ہم مسجد میں آئے، ویل چیئر سے کھڑے ہوئے، اور جب نماز کی ہوئی نا اللہ اکبر، تو میری آنکھوں نے دیکھا وہ یوں ہوئے ایسے، اور اللہ اکبر، 4 رکعت عصر ساری پڑھی، اور سلام پھرتے ہی پھر یوں، اور جب آ کے لٹایا پھر بے ہوش ہو گیا۔ نماز ایسے پڑھی جیسے ایک نوجوان پڑھتا، اس سے پہلے بھی بے ہوش، اس کے بعد بھی بے ہوش۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز بنانی پڑتی ہے، پڑھنے سے نماز نہیں بنتی، بنانے سے نماز بنتی ہے۔ اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ ہے اقامت صلاۃ، اور میری اور میرے رب کی گفتگو ہے جو کہ جعلت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان مکالمہ ہے، میرا بندہ مجھ سے مناجات کرتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو شکر ہے ہم نمازی ہیں، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، لیکن اللہ علم والوں میں کیا دیکھنا چاہتا ہے اور امت میں کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون، سکھ اور چین بن جائے، نماز پڑھ کے ہلکے پھلکے ہو جائیں۔ یہ نماز بنانے سے، نماز کیسے بنتی ہے؟ پہلے باہر محنت کرنی پڑتی ہے، وہ کیا؟ آنکھ غلط نہ دیکھے۔ نماز بنانی ہے تو اس پر پردہ، اس پر پہرا بیٹھاؤ، اور کانوں پہ پہرا بیٹھاؤ، اور زبان پہ پہرا بیٹھاؤ۔ زبان غلط نہ بولے کہ غلط بول دماغ کو منتشر کر دیتا ہے، آنکھ غلط نہ دیکھے، غلط نظر دماغ کو منتشر کر دیتی ہے، کان غلط نہ سنیں، غلط بول دماغ کو منتشر کر دیتے ہیں۔ جب تینوں چیزیں آزاد ہوں گی اور اللہ اکبر کہے گا، جسم یہاں ہوگا اور روح پتہ نہیں کتنے دھکے کھاندی ہوگی، اور جب ان تینوں پر پہرا بٹھا دے گا تو جب اللہ اکبر کہے گا تو جسم بھی ہوگا، روح بھی ہوگی۔ اقام الصلاۃ،
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کھل کے خرچ کرتے ہیں، چھپ کے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ معافی کے ساتھ مولوی سخی نہیں ہوتے۔